بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آیت نمبر 69، یہ بھی کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے سوال بھی ہوتے ہیں، اس جیسی ایک آیت سورہ بقرہ میں بھی پہلے گزری ہے، توجہ سے فرمائیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ کون لوگ مراد ہیں؟ جو رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، مسلمان، اسلام قبول کرنا۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ والصابئون، وہاں صابئین کا لفظ ہے سورہ بقرہ میں، یہاں صابئون ہے۔ عربی کے کچھ قواعد کی وجہ سے وہاں صابئین ہے، یہاں صابئون ہے۔ صابئین کون ہیں؟ ان کے بارے میں کافی کوئی ستارہ پرست یا فلان کہتے رہے۔ صابئین در حقیقت حضرت یحییٰ کی قوم ہے، اور ان کی آسمانی کتاب بھی، کہ جس کی طرف اشارہ قرآن میں موجود ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے۔ یہ حضرت یحییٰ کی قوم ہے، لیکن جیسے باقی قومیں خراب ہوئی، انحراف کا شکار ہوئی، تحریف ہو گیا دین ان کا، یہ بھی ان کی ایک تحریف یہ تھی کہ یہ ستاروں پر بڑا ڈیپینڈ کرتے تھے، ستاروں کو بہت مقدس اتنا کیا کہ یہ ستارہ پرست مشہور ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ افراط کیا ستاروں کے تقدس میں کہ لوگوں نے سمجھا ان کا دین ہی ستارہ پرستی۔ کسی بھی چیز میں جب افراط و تفریط کی جائے پھر تہمت لگتی ہے، جب تک کہ اس کو اعتدال کی حد میں نہ رکھا جائے۔ لہذا صابئین یا صابئون، اور والنصارى، نصارہ نصرانی کی جمع، ناصرہ وہ گاؤں تھا جہاں حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے تھے، اس کی نسبت سے الظاہر ان کو نصرانی کہتے ہیں۔ کتنے گروپس ہو گئے؟ 4۔ ایمان والے یعنی جو رسول اللہ پر ایمان ہے، مسلمان، یہودی، صابئین اور مسیحی۔ غور کیجیے، خدا فرماتا ہے ان چاروں میں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخری دن پر، وعمل صالح، اور اس نے صالح عمل کیا، نیکی کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے پاس، ان کے لیے کیا نتیجہ ہے اللہ کے پاس؟ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ سورہ بقرہ میں یہ تھا، ایک چیز اضافی تھی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ والا جملہ۔ یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے؟ توجہ فرمائیں۔ وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں کانٹیکسٹ، یہاں پر بھی اگر آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں، ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت قابل توجہ اور سمجھنے والی بات، ہمارے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہودی ہو یا مسیحی ہو یا صابئین ہو، انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ جو ان کے دین کی تعلیمات تھی، روح تھی، اس سے غافل ہو گئے تھے، لیکن جو اس دین پر عمل کے نتیجے میں جو خوشخبریاں دی گئی تھی وہ اپنے لیے پکی سمجھتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ اپنے لیے یعنی بینیفٹس جتنے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے ہی ہیں، لیکن جو ذمہ داریاں دین نے دی تھی اس سے خالی ہو گئے، تبھی تو بے ایمان اور فلان اور یہ۔ سورہ بقرہ میں بھی اور یہاں بھی، جیسے ابھی یہاں پیچھے گزرا نا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی پسندیدہ ترین قوم ہے، جنت صرف ہماری ہے، یہ خداوند عالم یہاں پہ کہہ رہا ہے۔ دیکھو، چاہے ان سے بھی کہہ رہا ہے جو ایمان لائے رسول اللہ پر، اور یہودی، یعنی جتنے بھی آسمانی ادیان کو تم مان رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ نام رکھ لینا کافی نہیں۔ غور کریں، اگر میں آپ سے کہوں، جن کے سامنے قرآن کھولا ہوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو یہودی ہیں، جو صابئین ہیں، جو نصارہ ہیں، جو اللہ پر ایمان لایا، تو پھر وہ پہلے ایمان کا کیا مطلب ہے؟
پہلا جو کہا جا رہا ہے ان الذین آمنوا، مراد وہ جماعت ہے جو رسول اللہ کو قبول کر چکی ہے، ان کو بھی بیچ میں شامل کیا ہوا، یہودیوں کو، سب اے دین کے ماننے والوں جب تک حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لاؤ گے اللہ پر اور قیامت پر کہ تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، اور پھر اس کا نیچرل نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا عمل ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، یہ نام کام نہیں آئے. بے روح اپنے اوپر لیبل لگا لو، میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث، یہ نام کام نہیں آئیں گے جب تک کہ روح دین، تعلیمات دین تمہارے عمل میں دکھائی نہیں دے. یہ ان آیات کا میسج ہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم.